السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہفتم کی اردو کی سبق خوانی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 11 پڑھا، اس کے مشقی سوالات بھی حل کیے۔ امید ہے آپ نے سب کچھ اچھی طریقے سے حل کر لیا ہوگا اور کوئی سوال چھوٹا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں آج ہم اس کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے دہشت گردی۔ اس میں مصنف نے بتلایا کہ دہشت گردی کیا ہوتا ہے، دہشت گردی کیوں کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس دہشت گردی کرنے میں ملوث افراد کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس کے خلاف پاکستان نے کیا کیا کارروائیاں عمل میں لائی ہیں اور کیا کیا ادارے قائم کیے ہیں تاکہ دہشت گردی کو ملک سے ختم کیا جائے۔ تو چلتے ہیں بیٹے اپنے سبق کی طرف، یعنی دہشت گردی اور ہمارا کردار۔ دہشت گردی اور ہمارا کردار۔ برہان گھر میں داخل ہوا تو وہ لنگڑا کر چل رہا تھا اور اس کے جسم پر زخم بھی تھے۔ امی جان تو برہان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے امی جان کو تسلی دی کہ امی جان، برہان ٹھیک ہے، یہ معمولی چوٹیں ہیں جو جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ امی جان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہیں یہ زخم کیسے آئے؟ برہان: امی جان، اسکول سے چھٹی کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر کی جانب آ رہا تھا کہ تقریباً 1 کلومیٹر دور سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، جس سے ارد گرد کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے سے میں اور میرے دوست اپنی اپنی سائیکلوں سے سڑک پر گر پڑے۔ سڑک پر گرنے کی وجہ سے عمارتوں کے شیشوں کی کرچیاں لگنے سے ہمیں چوٹیں آئی ہیں۔ باجی: امی جان پریشان نہ ہو، میں بھائی کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی ہوں۔ برہان: امی جان، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دھماکہ کس چیز کا تھا۔ امی جان: بیٹا، یہ دہشت گردی کا ہی ناسور ہے جو وقتاً فوقتاً پھوٹ پڑتا ہے۔ باجی: امی جان، یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں؟ امی جان: بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اچھے اور برے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ جہاں ہم دوسروں کی مدد کرنے والے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہیں ہمارا واسطہ دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے والے انسانوں سے بھی پڑتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی علاقے میں بم دھماکہ ہو گیا، دہشت گردوں نے پولیس وین پر حملہ کر دیا، یا پاک فوج کے جوان دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں دوسرے ممالک سے آنے والے دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد کے لیے خون آشام کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں بہت سے طلباء کے علاوہ اساتذہ اور سٹاف کے دیگر لوگ بھی شہید ہو گئے تھے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے تھے۔ پاکستان کو اس قسم کی صورتحال کا کافی عرصے سے سامنا ہے۔ ہماری دھرتی کے بہادر سپوت ہمیشہ اپنے وطن پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے بے شمار جوان ان دہشت گردوں کے حملوں میں شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ آفرین ہے ان کی ہمت پر کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھ کر بھی ان کی ہمت پست نہیں ہوئی، بلکہ ان کا عزم مزید جمع ہوا۔ برہان: امی جان، کیا ان دہشت گردوں کو روکنے والا کوئی نہیں؟ امی جان: ایسی بات نہیں بیٹا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت پاکستان اور اس کے سیکیورٹی اداروں کا کردار نہایت فعال ہے۔ دشمنوں کی مکاری اور عیاری کو بھانپتے ہوئے افواج پاکستان، سول اداروں، پولیس، نیوی، رینجرز، ایف سی اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ اگر ان اداروں کے اہلکار اور افسران اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے تو یہ جنگ پاکستان کی اس داخلی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پشاور اسکول میں دہشت گردی کے اس بزدلانہ حملے نے پوری قوم کو یکجان کر دیا اور پوری قوم منظم ہو کر اس جنگ میں پر آمادہ ہوئی۔ قومی سطح پر آل پارٹیز کانفرنس میں ایک ایکشن پلان کے تحت شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ حتمی اور فیصلہ کن جنگ آپریشن ضرب عضب 2014 کا فیصلہ کیا گیا۔ سیاسی قیادت، سول ادارے، سول سوسائٹی اور دیگر اداروں نے اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ محنت اور تندہی سے کی گئی کارروائیوں کے نتیجے میں افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کو خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی۔ اگرچہ امن کے حصول کے لیے ہمارا مالی اور جانی نقصان بھی ہوا، لیکن دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ باجی: امی جان، کیا صرف آپریشن ضرب عضب کے بعد یہ فوجی کارروائیاں ختم ہو گئی تھیں؟ امی جان: نہیں بیٹا، ضرب عضب کے بعد ملکی سطح پر ایک کثیر الجہتی آپریشن شروع کرنے کا ارادہ کیا گیا تاکہ پورے ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا سکے، اور اس آپریشن کو رد الفساد کا نام دیا گیا۔ آپریشن رد الفساد کا دائرہ کار پورے ملک پر محیط تھا۔ اس کا مقصد ملک میں موجود دہشت گردوں کے نیٹ ورک اور سہولت کاروں تک رسائی حاصل کرنا تھا، جو بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ ان کارروائیوں سے دہشت گردی کا یہ عفریت بہت حد تک قابو میں آ چکا ہے۔ برہان: امی جان، کیا ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی؟ امی جان:
بیٹا اس سلسلے میں 2017 میں فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو سزا دینے کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ CID اور اینٹی ٹیررسٹ سیل کے قیام سے دہشت گردوں کی کارروائیوں اور جال یعنی نیٹ ورک کو توڑنے میں بھی مدد ملی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے بھی دہشت گردی کو قابو میں لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ باجی امی جان، یہ تمام اقدامات لائق تحسین ہیں، خاص طور پر فوج پاکستان کا کردار، رینجرز، FC، پولیس، سول ادارے، CID اور اینٹی ٹیررسٹ سیل اور سول سوسائٹی نے بھی اپنے اپنے طور پر بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ان کی وجہ سے ہماری قوم میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ قانون کی بالادستی، میرٹ اور شفافیت کا فروغ بھی یقیناً ہماری ساکھ کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوا ہے۔ امید واسع ہے کہ ہم سب مل کر ملک میں آئین، قانون، امن و امان اور رواداری کو فروغ دے کر ہر طرح کے مذہبی، سیاسی، نسلی، لسانی اور دیگر سماجی گروہ بندیوں سے بالاتر ہو کر وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس اتحاد و یگانگت کی بدولت ہم دہشت گردی جیسے افریط سمیت دوسری چھوٹی چھوٹی معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ برہان امی جان، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ امی جان بیٹا، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں، مشکوک حرکات کرنے والے محلے داروں پر کڑی نظر رکھیں، مشکوک افراد کو دیکھتے ہی فوراً پولیس کو اطلاع دیں تاکہ وہ بروقت کارروائی کر سکیں۔ اس سلسلے میں معاشرے میں موجود قابل اور متحرک افراد کو آگے آنا چاہیے، وہ عام لوگوں کی رہنمائی کرے تاکہ ہم سب مل کر صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں ایسے رضاکاروں کی ٹیم تیار کرنی چاہیے جنہیں ہنگامی حالات پر قابو پانے کی مشق ہو اور وہ ابتدائی طبی امداد کے طور طریقوں سے بھی مکمل واقفیت رکھتے ہوں۔ جی عزیز طلباء، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان نے کس طرح دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ ضرب عزم جو ہے وہ وجود میں لایا گیا، رد الفساد کی جو ہے وہ وجود میں لائے گئے، CID، اینٹی ٹیررسٹ کس طرح جو عمل کام کر رہے ہیں، کس طرح دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک بچوں آپ نے جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے سبق کو جو ہے پڑھا ہوگا، اور تمام جو ہے ادارے جو پاکستان نے قائم کیے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردی کو، اور انہوں نے کیا کیا عمل جو ہے وہ کیے اور کس طرح دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کی، وزیرستان سے جو ہے کس طرح ختم کیا، پشاور میں حملہ جو اسکول پہ ہوا اس کے خلاف کیسے جو ہے وہ کارروائی کی گئی اور اس پر کس طرح جو ہے وہ قابو پایا گیا ہے۔ تو اب ہمیں نئی ویڈیو میں ملیں گے اس کے مشق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔